السلام علیکم ناظرین، ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر اور جو حضرات نئے ہیں وہ ہمارے چینل امت نبی کو سبسکرائب کر لیجئے اور پڑھیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے باراتی پرخار بادیے ہیں۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خلاق کائنات کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب ہم نے آپ کے اخلاق کو درجوں بلند فرمایا۔ پچھلے جمعہ بھی اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب کے اخلاق کو بہت بلند فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا، اے ام المومنین بتائیں تو صحیح آپ نے شب و روز نبی کونین کے ساتھ گزاری ہے، آپ نے آقا کریم کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، آپ نے نبی کائنات کی صبح دیکھی ہے، آقا کریم کی شام کو دیکھا ہے، آپ نے نبی کونین کے ہر ادا ہر پہلو کو دیکھا ہے، آپ نے نبی کونین کی خلوت و جلوت کو دیکھا ہے، آپ نے نبی کونین کی رفتار و گفتار کو دیکھا ہے، آپ نے نبی کونین کی ساری چیزوں کو ملاحظہ فرمایا ہے، کیونکہ آپ ام المومنین ہیں، آپ نے نبی کونین کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ بتائیے تو صحیح میرے آقا کا اخلاق کیسا تھا، میرے آقا کا خلق عظیم کیسا تھا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے سوال کرنے والے، اگر تم میرے آقا کے اخلاق کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر میرے آقا کے خلق عظیم کو دیکھنا چاہتے ہو تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو پڑھ لو، قرآن کو سمجھ لو، میرے آقا کے اخلاق یہی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں خلقہ قرآن، ان کے اخلاق قرآن ہے، اگر تم نے قرآن کو بغور پڑھ لیا تو نبی کونین کے اخلاق کو تم سمجھ جاؤ گے کہ میرے آقا کے اخلاق گرامی کیسے تھے اور میرے آقا کس طرح سے دنیا والوں کے سامنے پیش آیا کرتے تھے، ان کا برتاؤ، ان کا رہن سہن، ان کا چلنا پھرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سونا جاگنا، ان کا خلوت و جلوت، ان کا رفتار و گفتار، جو بھی تمہیں دیکھنا ہو، میرے آقا کی عادت کو، میرے آقا کے اخلاق کو اگر تمہیں دیکھنا ہو، کانا خلقہ قرآن، ان کے اخلاق قرآن مجید ہے، قرآن مجید کو تم دیکھ لو، نبی کونین کے اخلاق کو سمجھ جاؤ گے۔
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آقا کریم کے وہ اخلاق تھے۔ آج قوم مسلم پر، اسلام پر الزام تراشی کی جاتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، جنگیں لڑی، قتل و غارت ہوئے، اس وجہ سے اسلام آگے بڑھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلام لوہے کی تلوار سے نہیں پھیلی ہے، جنگ کی وجہ سے، جنگ و جدال کی وجہ سے اسلام آگے نہیں بڑھا ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق کی وجہ سے اسلام نے پوری دنیا میں اپنا سکہ جمایا ہے۔ اسلام جو چار جانب پھیلا ہوا ہے، یہ کسی جنگ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کسی تلوار کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ میرے آقا کے اخلاق کی وجہ سے ہے۔ ارے تلوار سے تو انسان کی گردنیں جھکائی جا سکتی ہے، لیکن اخلاق سے انسان کا دل جھکایا جاتا ہے، اور گردنیں جھکانے سے کوئی چیز آگے نہیں بڑھتی، بلکہ اگر دل مطمئن ہو جائے، دل اس کی طرف مائل ہو جائے، دل اس سے لگ جائے، تو وہ چیز آگے بڑھتے ہوئے نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمانے والوں کے سامنے جب کلمہ محبت سنایا تھا اور فاران کی چوٹی پر کہا تھا، اے زمانے والو، اے کفاران مکہ، سنو سنو، میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں، میں اللہ کا مقدس نبی بن کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اے لوگو سنو، سب سے پہلے میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ تم اب مجھ کو اپنے درمیان کیسا پاتے ہو؟ میرے آقا نے سب سے پہلے اپنی زندگی کو زمانے والوں کے سامنے رکھا تھا، اپنے اخلاق کو زمانے والوں کے سامنے رکھا تھا، اور جب زمانے والے اس بات کا اعتراف کر گئے، اے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں، آپ کے کردار بہت اچھے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کی زبان سے کبھی برے الفاظ نہیں نکلے، آج تک آپ نے کسی کا دل نہیں دکھایا، آج تک آپ نے کسی کو ملول خاطر نہیں کیا، اے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں، آپ ہمارے درمیان سب سے اچھے ہیں، سب سے اچھے ہیں، سب سے سچے ہیں۔ جب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کی، اپنی زندگی کی گواہی زمانے والوں سے لے لیا، تب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے زمانے والے کے سامنے کلمہ محبت سنایا تھا، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ الگ بات ہے کہ کفاران مکہ اس وقت گالیاں دیتا ہوا پہاڑ کے نیچے اترے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ملول خاطر ہوئے تھے۔ میرے آقا نے بارگاہ خداوندی میں اپنے سر نیاز کو آسمان کی طرف اٹھایا اور بارگاہ رب العالمین میں عرض کیا، پروردگار عالم، یہاں تو کوئی مان ہی نہیں رہا ہے مجھے، یہاں تو کوئی مجھے پہچان ہی نہیں رہا ہے، یہاں تو کوئی مجھے جان ہی نہیں رہا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ سے ندا آتی ہے، اے میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے محبوب فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی نہ مانتا ہے نہ مانے، کوئی نہ جانتا ہے نہ جانے، عتبہ نہ مان رہا نہ مانے، شیبہ نہیں مان رہا نہیں مانے، عاص بن وائل نہیں مانتا نہیں مانے، ابو جہل نہیں مانتا نہ مانے، ابو لہب نہیں مانتا ہے نہ مانے، کوئی مانے یا نہ مانے، اے میرے محبوب تو مجھے مان لے، میں تجھے مان لوں، تو مجھے خدا کا دے، میں تجھے مصطفیٰ کا دوں، تو مجھے لا الہ الا اللہ کا دے، میں تجھے محمد الرسول اللہ کا دوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کردار مصطفیٰ زمانے والوں نے جب دیکھا، دیکھیے کسی کے کردار کو اگر آپ اچھے ہیں سماج میں اور کوئی بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں اور سماج اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ بات سچی ہے، اچھی ہے، سماج جانتی ہے کہ یہ بات اچھی ہے، سچی ہے، لیکن وہ اس خوف سے قبول نہیں کر رہا ہے کہ اگر میں اس بات کو قبول کرتا ہوں
تو لوگ میرے پیچھے جو ہیں وہ مجھے برا بھلا کہیں گے، اس وجہ سے کچھ لوگ قبول نہیں کرتے ہیں۔ لیکن وہ بات اگر اچھی ہے اور سچی ہے اور زمانے والوں کے سامنے آپ کا کردار اچھا ہے تو وہ لوگ جو آپ کے بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے ظاہری طور پر، لیکن دل سے وہ جانتے ہیں کہ یہ شخص ہمارے سماج میں اچھا ہے، یہ شخص ہمارے سماج میں سب سے اچھا کردار رکھتا ہے، یہ اس سماج میں اس انسان کی سب سے اچھی پکڑ ہے، جب سب جانتے ہیں بھلے آپ کے سامنے وہ آپ کا اقرار نہ کرے لیکن دل ہی دل میں اور کچھ زمانے گزرنے کے بعد وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے، آپ کے ساتھ ہو جایا کرتا ہے، آپ کی باتوں کو مان لیا کرتا ہے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے کردار کی وجہ سے بلا شبہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمانے والوں کے سامنے رج اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور زمانے والے نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا ہم اپنے بتوں کی پوجا نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے پرانے باپ دادا کی مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق کو وہ لوگ جانتے تھے، آقا کریم کے کردار کو وہ لوگ جانتے تھے کہ نبی کونین سچے ہیں، نبی کونین اچھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو مکہ والوں نے امین و صادق کا لقب دے دیا تھا، آپ کو امین مانتے تھے، آپ کو صادق مانا کرتے تھے۔ اب نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق کے گرویدہ ہوتے گئے لوگ، دھیرے دھیرے اسلام بڑھتا گیا اور آقا کریم نے اپنے اخلاق کو اور بھی بہتر بنا کر زمانے والوں کو پیش کیا، اور زمانے والے نے جب دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق ایسے ہیں کہ دشمن کو بھی معاف کر دیا کرتے ہیں، دوستوں کو بھی گلے لگا لیا کرتے ہیں، دشمنوں کو بھی گلے لگا لیا کرتے ہیں، جو بھی ان کی بارگاہ میں آتا ہے کبھی ان کو کوئی ٹھکراتے نہیں ہے، کبھی ان کو ملول خاطر نہیں کرتے، کبھی ان کو جھڑکتے نہیں ہیں، کبھی ان کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں۔ نبی کونین کی ذات اقدس پر زمانے والوں نے بہت تہمتیں لگائی، مجنون کہا، پاگل کہا، نہ جانے کیا کیا کہہ دیا، لیکن میرے آقا ملول خاطر نہیں ہوئے بلکہ زمانے والوں کے سامنے اپنے اس کردار کو پیش کیا، اپنے اس اخلاق کو پیش کیا کہ زمانہ والا جو کل گالیاں دے رہا تھا آج آپ کے قدموں میں گرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ کوئی اور وجہ نہیں ہے، یہ اخلاق کی تلوار تھی جو لوگوں کے دلوں کو نبی کونین نے اپنی طرف موڑا اور زمانے والے کے سامنے اسلام کو پھیلانے کی لیے اپنے کردار کا سہارا لیا اور زمانے والوں کے سامنے ایسے کردار پیش کیے، زمانہ خود بخود آپ کے قدموں میں سمٹتا چلا گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کفاران مکہ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ صرف نبی کونین کے اخلاق کو لوگوں نے دیکھ کر ایمان کی دولت حاصل کی ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات زمانہ جانتا ہے، لیکن اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ انہوں نے کردار مصطفیٰ کو دیکھا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب ساری بستی سو جاتی تھی، ساری بستی کے لوگ سو جاتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے کاشان نبوت سے نکلتے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے اور اس کے بعد پھر اپنے گھر کو واپس آتے۔ راستے میں امیہ بن خلف کا گھر پڑتا تھا اور حضرت بلال حبشی امیہ بن خلف کے غلام تھے، ان کی غلامی میں زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن نبی کونین کا گزر ہوا، دیکھا امیہ بن خلف کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ٹھہر گئے، ٹھہرنے کے بعد کان لگا کر سنا کہ واقعی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم طواف کرنے کے لیے چلے گئے، طواف سے جب فارغ ہوئے پھر اس مکان پر رکے اور رکنے کے بعد آپ نے دیکھا وہ انسان ابھی تک رو رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کنڈی کھٹکھٹائی، جواب نہیں ملا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا دروازہ کھولیے۔ اس شخص نے دروازہ کھولا، کہا آپ کون ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر تم رو کیوں رہے ہو، پریشانی کے عالم میں کیوں ہو؟ اس نے عرض کیا کہ آپ جو بھی ہیں میں آپ کو نہیں جانتا، لیکن میرا مالک
میرے اوپر بہت سختیاں کرتا ہے، بہت ظلم کرتا ہے، دن بھر مجھ سے خدمتیں لیتا ہے اور رات کو ایک بوری گیہوں مجھے دے دیتا ہے چکی میں پیسنے کے لیے۔ میں پوری رات سو نہیں پاتا، میں اسی کرب کے عالم میں زندگی گزار رہا ہوں، اسی پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہوں، اپنی تقدیر پر میں روتا ہوں، اپنے مقدر پر میں رو رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر جاتے ہیں، اس شخص سے کہتے ہیں جاؤ تم آرام کرو، میں تمہارا کام کر دیتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکی پیس رہے ہیں، وہ انسان سو رہا ہے۔ دوسرا دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی راستے سے گزر گئے، دیکھا وہ انسان پھر رو رہا ہے۔ آقا کریم طواف سے فارغ ہوتے ہیں، پھر اس انسان کے گھر پہنچتے ہیں اور پھر چکی پیستے ہیں۔ 3 دن کا یہ معمول ہوا، تب اس انسان نے برجستہ کہا بتائیے تو صحیح آپ میرے لیے اتنی ہمدرد کیوں بنے ہوئے ہیں؟ میرے لیے اتنی ہمدردی آپ کے دل میں کیوں ہے؟ میں پریشان ہوں، میری پریشانی کو آپ دور کرنے میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کی ذات گرامی وقار کیا ہے؟ تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا زمانے والے جسے محمد عربی کہتے ہیں، میں محمد عربی ہوں۔ آقا کریم کے اس اخلاق کی وجہ سے حضرت سیدنا بلال حبشی نے نبی کونین کے دامن میں پناہ لیا اور اسی وقت کلمہ اسلام پڑھا اور دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ اب حضرت بلال کے دل میں اتنی محبت ہو گئی آقا کریم کی۔ دیکھیے میرے آقا نے کیسے اخلاق پیش کیے ہیں زمانے والوں کو، زمانے والوں کے سامنے کیسے اخلاق کو رکھے ہیں۔ آپ کے اخلاق کی وجہ سے بڑا سے بڑا کافر بھی آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہوتا ہوا نظر آیا۔ آپ کے اخلاق کی وجہ سے زمانے والے آپ کے گرویدہ ہوتے ہوئے نظر آئے۔ آپ کے اخلاق کی وجہ سے اسلام کا بول بالا ہوتا ہوا نظر آیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ شخص حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت بلال حبشی نبی کونین کی ذات پر ایمان لے آتے ہیں۔ ایمان لانے کی وجہ کیا بنی؟ نبی کونین کا اخلاق۔ اگر میرے آقا نے اپنا اخلاق پیش کیا ہوا نہیں ہوتا، اگر میرے آقا نے اپنے اخلاق کو اس کے سامنے نہیں دکھایا ہوتا، زمانے والوں کی ہمدردی کے لیے میرے آقا آئے تھے، زمانے والوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے میرے آقا آئے تھے، زمانے والوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے میرے آقا آئے تھے۔ اور زمانے والا آپ کے پاس اسی وقت آپ کے قریب ہو سکتا ہے جب آپ کی عادتیں اچھی ہو، آپ کے اخلاق اچھے ہو، آپ کی بول چال اچھی ہو، آپ کا رہن سہن اچھا ہو، آپ کے عادات و اطوار اچھے ہو۔ میرے آقا کی پوری زندگی، سیرت کی پوری کتابوں کا آپ مطالعہ کر لے، میرے آقا کی پوری زندگی ایسی گزری ہے کہ میرے آقا سے آج تک کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے۔ اپنی ذات کی خاطر میرے آقا نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا ہے، میرے آقا نے اپنی ذات کی خاطر کسی کو رنجیدہ نہیں فرمایا ہے، میرے آقا نے اپنی ذات کی خاطر کسی کو ملول خاطر نہیں فرمایا ہے، بلکہ میرے آقا خود بھوکے رہ کر زمانے والوں کو کھلاتے ہوئے نظر آئے۔ میرے آقا خود رنجیدہ ہو کر زمانے والے کو ہنسنا سکھایا، میرے آقا خود غمگین ہو کر زمانے والے کو مسکرانے کی تلقین فرمائی۔ اے لوگو سنو، نبی کونین کی زندگی کو، نبی کونین کی سیرت کو، نبی کونین کے اخلاق کو اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو آپ کی زندگی میں بہاریں نظر آئیں گی، آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور کل میدان محشر میں بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اخلاق حسنہ کو آپ اپنائیں۔ نبی کونین کی سیرت دیکھیں، نبی کونین نے ہمیں چلنے کا ڈھنگ دیا، نبی کونین نے ہمیں رہنے سہنے کا ڈھنگ دیا، آقا کریم نے ہمیں کھانے پینے کے طریقے بتائے۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس پر میرے آقا کی سیرت ہمارے لیے رہنمائی نہ کرتی ہو، جس پر میرے آقا کی سیرت ہمارے لیے رہنمائی کا سبب نہ بنتا ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی
زندگی میں شامل کیجئے، آقا کریم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، آپ بھی کامیاب ہوں گے، آپ کے بچے بھی کامیاب ہوں گے، آپ کے اہل و اولاد بھی کامیاب ہوں گے۔ جب آپ اچھی زندگی گزاریں گے، جب آپ اچھی زندگی گزاریں گے، اچھے رہن سہن میں ہوں گے، اچھی بات چیت ہوگی آپ کی، تو آپ کو دیکھ کر آپ کا بچہ بھی اسی ڈھنگ سے زندگی گزارے گا، آپ کو دیکھ کر آپ کی اولاد بھی اسی ڈھنگ سے زندگی گزارے گی۔ اس لیے کہ باپ اور ماں کی گود اور باپ اور ماں کا طریقہ بچوں کے لیے سب سے اہم ہوتا ہے۔ بچے اسی چیز کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں جو اس کے بڑے کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ بچوں کا ذہن بالکل صاف ہوا کرتا ہے، اور اس ذہن میں آپ جو کچھ ڈالیں گے بڑے ہو کر بچے کے منہ سے وہی الفاظ نکلتے نظر آئیں گے، وہی چیزیں نکلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس لیے آپ اپنے اخلاق کو درست کیجئے، نبی کونین کے اخلاق کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے، آپ بھی کامیاب ہوں گے، آپ کے بچے بھی کامیاب ہوں گے، آپ کے کنبے اور خاندان کے لوگ بھی کامیابی کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم سبوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وہ اصول و ضوابط پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور آقا کریم کے اخلاق اور عادات کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اللہ ہمیں اس بات کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علی من اتبع الہدی۔ حضرات کے نام